ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تشکیل معاشرہ لے کر حسین قاسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ پینل میں سید مولانا احمد رضا حسینی صاحب، جو کہ علی اسلامک مشن کے روح رواں ہیں، ریزیڈنس عالم ہیں، اور میرے دائیں طرف ظفر عباس ظفر صاحب، جو کہ شاعر اہل بیت ہیں۔ میرے بائیں طرف وسیم نقوی صاحب، جو کہ اس میں پارٹیسپینٹ ہیں، اور مشہور منقبت خواں میری دائیں طرف سید کامران حیدر رضوی صاحب اس میں شرکت کریں گے۔ پیارے سامعین، ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، تشکیل معاشرہ جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، معاشرہ آلویز مرد اور عورت تشکیل دیتے ہیں، جس میں مرد کا ہاتھ قدرے کم لیکن عورت کا ہاتھ معاشرہ تشکیل دینے میں نمایاں، اور بخوبی ہم سب کو علم ہے کہ عورت کا حصہ اس میں میجر یعنی کہ بہت خاص ہوتا ہے۔ ہمارے لیے 14 معصومین کی شخصیت معاشرے کے تشکیل دینے کے لیے مشعل راہ ہے، جس میں سے اگر میں شہزادی کونین سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کروں تو وہ ہم سب نہ صرف ہماری لیڈیز کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہیں۔ اور ان کا تعارف میں کیا کرواؤں کہ جو بی بی رحمت ہیں اس ہستی کی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اس ہستی کے لیے وہ رحمت ہیں بی بی، اور وہ بی بی جس کے پاؤں کے نیچے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان ہستیوں کی کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور وہ بی بی جو کہ نصف ایمان ہیں اس ہستی کی جو کہ کل ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں قبلہ احمد رضا حسینی صاحب سے گزارش کروں گا، سب سے پہلے میں دعوت کلام دوں گا قبلہ کو کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے سامعین اور ناظرین کو کچھ اپنے سنہری الفاظ سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشکیل معاشرہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم نے وضاحت کی ہے اور بیان کیا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ان کے درمیان ہم نے قبیلے بنائے ہیں، شعوب بنائے ہیں، تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ان کا ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے، سبحان اللہ، ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ سکیں، ایک دوسرے کے مسائل کو پہچان سکیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرہ ہمیشہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اس معاشرے کے لیے ایک ایسا نمونہ عمل اور ایک ایسا اسوہ ہو کہ اگر مرد زندگی گزاریں تو مکمل زندگی ہو، اور خواتین زندگی گزاریں تو وہ زندگی بھی وہی زندگی ہو کہ جو مقصود الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بعثت پیغمبر سے پہلے انبیاء آئے، مگر کوئی ایسا معاشرہ تشکیل نہ پا سکا، اور ان کی سیرت قیامت تک کے لیے سیرت نہیں بن سکی۔ لیکن جب حضور سرور کائنات تشریف لائے تو آپ نے ایک ایسا اسوہ حوالے کیا اس دنیا کے، ایک ایسا جادہ حوالے کیا اس دنیا کے کہ جو بھی اس پر چلے گا وہ نجات پائے گا اور اس مقصد کو حاصل کر لے گا جو اصل میں انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ ملاحظہ یہ فرمائیں کہ عورت اور مرد
تخلیقی اعتبار سے اللہ نے فرق قرار دیا ہے، درا حال ہے کہ روح کے اعتبار سے فرق نہیں ہے مگر جسم کے اعتبار سے بہرحال فرق ہے، اور جب یہ فرق ہے تو پروردگار عالم نے اعمال میں بھی اسی اعتبار سے فرق رکھا ہے، اور جب اعمال میں فرق رکھا ہے تو حضور سرور کائنات مردوں کو تو عمل کے میدان میں سب کچھ بتا سکتے ہیں جو ضرورت ہے، مگر خواتین کے لیے بہرحال ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے کہ جس کا عمل بھی ایسا ہی ہو جیسے پیغمبر کا عمل مردوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اس لیے ضرورت اور احتیاج تھی، پروردگار عالم نے ایک ایسی خاتون کو اس دنیا میں بھیجا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے جناب قاسم رضوی صاحب سے سنا کہ اگر پیغمبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ رحمت للعالمین ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہیں۔ اگر مولائے کائنات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی یہ نصف ایمان ہے، وہ کل ایمان ہیں۔ سبحان۔ اور اگر حسنین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جو خود جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی خاتون کہ ایسے بھی آپ دیکھیں معاشرے میں خواتین زیادہ نفوذ رکھتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ مثلا 3 ادوار ہوتے ہیں خواتین کے۔ پہلا دور ہے جس کو ابتدائے زندگی کہا جاتا ہے، جس میں وہ بیٹی ہوتی ہے۔ دوسرا دور ہے جس کو نتیجہ زندگی کہا جاتا ہے، جس میں وہ زوجہ ہوتی ہے۔ تیسرا دور ہے جس میں کمال زندگی کہا جاتا ہے، جب ماں بنتی ہے۔ اور ہر دور کو آپ دیکھیں تو ان تینوں ادوار میں عورت ہی ہے کہ جو نفوذ کرتی ہے مردوں پر۔ اگر بیٹی ہے تو باپ پہ انفلوئنس کرتی ہے، اگر زوجہ ہے تو شوہر پہ انفلوئنس کرتی ہے، اور اگر ماں ہے تو بیٹوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ایسی مکمل عورت ہو کہ جو باپ کے لیے ایک ایسی بیٹی بنے جو نمونہ عمل ہو، شوہر کے لیے ایک ایسی زوجہ بنے جو نمونہ عمل ہو، بچوں کے لیے ایک ایسی ماں بنے جو نمونہ عمل ہو۔ تو یہ عام عورتیں اگر ایسی ہو جائیں تو یہ معاشرہ ایسا تشکیل پائے گا کہ اس معاشرے سے ہر طرح کا فساد دور ہو جائے گا۔ اور یہی تعلیم ان خاتون اول نے دیا ہے جن کو بنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو باپ کے لیے رحمت ہیں، ایک زوجہ کے اعتبار سے دیکھیں تو شوہر کی معاون و مددگار ہیں، ایک ماں کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسے بچے پالے ہیں کہ 2 بچے وہ ہیں جو 2 کے 2 امام ہیں۔ اور بیٹیاں بھی ایسی پالی ہیں کہ بظاہر ان کے لیے قرآن میں کوئی عصمت کی آیت نہیں نازل ہوئی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ایسی بیٹی ہے کہ جن پر معصوم نے غبطہ کیا ہے، جس پر معصوم نے رشک کیا ہے، جس پر معصوم نے یقین اور اطمینان کیا ہے، اور کسی اور کا نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پھوپھی اماں، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، یعنی عالمہ تو ہیں، عالمہ وہی ہوتا جو پہلے متعلم ہوتا پھر عالم ہوتا ہے، کسی سے پڑھتا ہے پھر وہ عالم ہوتا ہے، لیکن امام نے کہا آپ عالمہ غیر معلم، وہ عالمہ ہے کہ جس کو کسی کی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ فہیمہ ہے کہ جس کو کسی نے سمجھایا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کی تربیت ان بچیوں کے لیے کہ جو بظاہر غیر معصوم ہیں ایسی ہیں کہ اسی مکتبے کی وہ بھی پڑھی ہوئی ہیں جس مکتبے کے دیگر معصومین پڑھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی عالم ہوتا تو اس کا نام بتایا جاتا، کوئی سمجھانے والا ہوتا تو اس کا نام بتایا جاتا۔ یہ جناب معصومہ کا ایک مختصر سا خاکہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ قبلہ ابھی فرما رہے تھے کہ سیدہ معصومہ کے جو بیٹی ہیں تو سردار الانبیاء کی، زوجہ ہیں سردار الاولیاء کی، اور ماں ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ تو ان بی بی کے لیے کچھ بھی کہا جائے، ان کی تعریف میں، ان کی مداح میں، ان کی مدت میں جو کچھ بھی بولا جائے کم ہے۔ اسی لیے میں اب دعوت دوں گا ظفر عباس ظفر صاحب سے کہ وہ ان کی شان میں کچھ ہمیں سنائیں، ہمارے دیکھنے والے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی ہاں، شکریہ قاسم بھائی، میں سلام پیش کرتا ہوں اور تحفہ عالی مدد تمام دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں، اور قبلہ کی اجازت سے قبلہ نے بہت اچھی باتیں کی، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں مسلسل گفتگو ہوگی
خاتون جنت کے حوالے سے. جی ماشاء تو اللہ. میں آغاز کلام کر رہا ہوں قبلہ کی اجازت سے. بسم اللہ. یہ ہنر میرے اللہ سکھا دینا. سبحان اللہ. مجھ کو یہ ہنر میرے اللہ سکھا دینا. زہرا کے قصیدے کو قرآن بنا. زہرا کے قصیدے کو قرآن بنا دینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زہرا کی ولاد میں محسوس کرو جب بھی. زہرا کی ولاد میں محسوس کرو جب بھی تم شکر کے سجدوں میں ماؤں کو دعا دے. تم شکر کے سجدوں میں ماؤں کو دعا دینا. یہ بات مسلمان کو سلمان بناتی ہے. سلامت رکھے مولا کو. یہ کام مسلمان کو سلمان بناتا ہے. دروازہ زہرا پر سر اپنا جھکا. دروازہ زہرا پر سر اپنا جھکا دینا. وہ جس میں فضائل ہو حسنین کے بابا کے. وہ جس میں فضائل ہو حسنین کے بابا کے اس ذکر کی عادت ہے. شجروں کا پتا دے. سبحان اللہ. اس ذکر کی عادت ہے. شجروں کا پتا دینا. یہ بھی تو حقیقت ہے سیرت کی کتابوں میں. ایک دشمن زہرا کو محفل سے اٹھا دے. ایک دشمن زہرا کو محفل سے اٹھا دینا. یہ ثانی زہرا نے زہرا ہی سے سیکھا ہے. یہ ثانی زہرا نے زہرا ہی سے سیکھا ہے. دربار خلافت کو خطبوں سے ہلا. کیا کہنے. دربار خلافت کو خطبوں سے ہلا دینا.
چاہو جو ظفر بچنا تربت کے اندھیروں سے، تم قبر میں مدحت کے اشعار سنا دے۔ بہت خوبصورت آواز میں ظفر عباس صبر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے۔ جیسا کہ پروگرام کے ابتدا میں نے عرض کی تھی کہ ہمارا ٹاپک رہے گا تشکیل معاشرہ۔ تشکیل معاشرہ اگر بی بی کی نظر سے دیکھا جائے تو کیا معاشرہ تشکیل دیا ہے؟ تو بی بی کہیں کربلا میں حسین نظر آتی ہیں، تو کہیں مدینے میں حسن نظر آتی ہیں، تو کبھی شام میں بی بی زینب سلام اللہ نظر آتی ہیں۔ اس معاشرے کی، اس بی بی کی تشکیل دیا ہوا معاشرہ تھا جو کہ آج تک جس کا ثمر، جس کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ بی بی کی انتہائی مختصر زندگی مصائب سے بھری ہوئی ہے۔ یہ اس کا پروگرام میں آگے چل کر ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اگلی اپنے پارٹیسپینٹ کو دعوت دوں، وسیم نقوی صاحب کو، میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ بی بی نے جتنی مختصر زندگی اپنی گزاری ہے، صرف اور صرف مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ہمیں یہاں پر ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب ہم بی بی کے مصائب دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی بھر جتنی بھی انہوں نے زندگی گزاری اپنی، وہیں پر مصائب ختم نہیں ہوتے، بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد بھی، بلکہ ان کے آخری بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک بھی ان کی اولاد پر ظلم و ستم ہوا جا رہا ہے۔ میں اب گزارش کروں گا وسیم نقوی صاحب سے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو اپنی کچھ خوبصورت انداز میں کچھ بیان کیجیے۔ بہت شکریہ قاسم بھائی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور اتنی خوبصورت پروگرام کو، آپ نے محفل کو اتنے خوبصورت ستاروں سے سجایا، اور ہمارے درمیان ہمارے عالم صاحب اور ہمارے جو منقد خواہ ہیں اور ہمارے جناب نوحہ خان جو یہاں کے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ۔ اور جہاں تک قاسم بھائی آپ نے عرض کیا کہ ہماری حقیقت یہی ہے کہ بیوی کی جو مختصر سی زندگی ہے وہ مصائب سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورے اہل بیت کی، ہمارے جتنے اماں ہیں آخر امام تک جو بھی ہے، ہمیں مصائب سے بھری ہوئی چیز ملتی ہے۔ میرے نظر میں یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے کے جو بھی مسائل ہیں، ہمارے اہل بیت نے ان تمام کے حل ہمیں دے چکے ہیں، یعنی ان کی نظر آنے والے وقت پہ، بلکہ اس کے بعد آنے والے وقت پہ بھی ان کی نگاہ دی، تو وہ آج تک ہمیں ملتے ہیں، بشرطے کہ ہم اگر اپنے اہل بیت سے ہم جڑے رہیں، ان کی طرف مڑ کے دیکھیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ امام حسین علیہ السلام نے ہمارے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ جو بھی وقت گزارتے ہیں تو یاد رکھیں یہ روز حشر آپ کا، قیامت کے دن آپ کا جنت میں گزارا ہوا وقت اس کو تصور کیا جائے گا۔ تو اس سے میسیج یہ ملتا ہے ہمارے آج کے معاشرے میں کہ ہم اپنی اتنی مصروفیاتی زندگی کے اندر اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ شاید ہمیں اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنے گھر میں بھی ٹائم دیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور نہیں، کچھ معاشرے کی کچھ زندگی کچھ اس اسٹائل سے ہو چکی ہے کہ اس کو اڈاپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر جب ہمارے اہل بیت کے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں وہ اپنے روٹ سے دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی بلیسنگ ہے، ہماری اس طرح کی محفلیں، ہماری مجالس، ہمارے علماء کے درمیان میں بیٹھنا ہمیں اپنے اہل بیت کی یاد دلاتا ہے، اور ان کے توسط سے ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنے لوگوں میں ایک دوبارہ ریکیپ ہونے کی ہمیں پوری توانائی دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرف ہماری صرف اہل تشیع کے پاس ہے تو سارے مسلمانوں کے پاس، بشرطے کہ یہ کہ وہ اپنے عقائد سے جو بھی ان کا عقیدہ ہے اس سے اگر جڑے رہے، لیکن ہمارے پاس یہ درہ امتیاز ہم لوگوں کے پاس، اہل تشیع کے پاس ہے کہ ہمارے پاس دو چیزیں اتنی اہم ہیں جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب آپ نے اچھی بات کی، میں بات کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اگر وہ اپنے عقائد کے ساتھ جڑے رہے، نہیں، اپنے عقائد کے ساتھ جڑنا نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ جڑنا ہے، انہیں بھی تب جا کے معاشرے کی تشکیل جب وہ اپنے عقائد کے ساتھ جڑیں گے تو ان کے روٹ ہمارے اہل بیت سے ہی ملتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو چل رہا ہے سلسلہ، اس میں عقائد تو وہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بتائے، ہاں، لیکن وہ راستے تبدیل ہو گئے۔ اگر انہوں نے راستہ اپنا درست کر لیا تو ظاہر ہے پھر ان کو بھی اس کا حل ملے گا۔ اس وقت جو بے چینی پائی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ اس مصروفیت کے دور میں جناب سیدہ سے مصروف کون ہوگا زیادہ؟ انہوں نے پوری تشکیل دیا ہے معاشرے کو، پورا ایک نظم العین دیا ہے، پورا ضابطۂ حیات دیا ہے زندگی کا۔
ظفر بھائی یہی بات میں آپ جو آگے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ جب آپ اہل بیت کی طرف آتے ہیں وہ آپ کو صرف اہل بیت سے ہی نہیں جوڑتے, آپ کو آپ کے مقصد سے جوڑتے ہیں, اور آپ کے جو زندگی کے جو معاشرے کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمیں ان انوائٹڈ طور پہ ہم پر حملہ کرتے ہیں, ہمیں اس سے بھی بچاتے ہیں. وہی بات ہے جو میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں اہل تشیع کے پاس. ہمارے اماؤں نے دعائیں ہمیں بخشی ہیں اور ہمیں دوسری چیزیں زیادتی ہیں. یہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ہمارے لیے تر امتیاز ہیں, جو صرف اور صرف اہل تشیع کے پاس ہے. ہمارے امام زمان العابدین کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں, آپ تمام یہ دعائیں دیکھیں, تو آپ یہ دو چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو کسی کے پاس نہیں. اور یقیناً اگر ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے اوپر رہیں تو ہمیں معاشرے کا کوئی خوف نہیں ہے, بلکہ معاشرہ ہم سے ڈیولپ ہوتا ہے. صحیح, بے شک. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وسیم بھائی بیان کیا. اصل میں وسیم بھائی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو مذہب تشیع ہے حقیقی طور پہ مکتبہ اہل بیت ہے. ہم اہل تشیع حقیقی وارث ہیں فقہ جعفریہ, امام جعفر صادق علیہ. جیسا کہ مولانا کوثر نیازی صاحب نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ علم اور قلم ہمیشہ تشیع کے پاس رہا ہے. تو آپ نے جو ماشاءاللہ بیان کیا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں. اب میں دعوت کلام دوں گا جناب کامران حیدر رضوی صاحب کو. منقبت خواہ ہیں, شعراء فاق ہیں ماشاءاللہ, ان کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں. جناب کامران حیدر صاحب. بہت شکریہ قاسم بھائی, قبلہ احمد حسینی صاحب, وسیم نقوی صاحب, ظفر بھائی, سب کی خدمت میں سلام, اور ہمارے تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, ان سب کی خدمت میں تحفہ سلام یا علی مدد. جیسا کہ وسیم بھائی نے بھی اس طرف اشارہ کیا کہ معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو ایسا کردار ہے جس کے اوپر اگر ہم دیکھیں خصوصی طور پہ جب یہ ایام فاطمیہ آتے ہیں, اور اس وقت گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ 10-12 سال میں یہ ایام جس تواتر کے ساتھ منائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ ایک بہت ہی خوش آئند اس حوالے سے ہے کہ یہ ایک پورا مہینہ تقریباً ہمیں مل جاتا ہے 2 تاریخوں کے حوالے سے, جو کہ بی بی کی شہادت کا بتایا جاتا ہے کہ احادیث میں روایت ہے. تو وہ اس طرح سے ایک پورا سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مومنین کے لیے ایک موقع مل جاتا ہے کہ ایک دوبارہ سے وہ پوری تمام چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں. جو عزاداری ہے وہ بس محرم اور سفر تک محدود نہیں رہتی, بلکہ وہ آگے بڑھ کے اس ایام فاطمیہ سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں بسم اللہ. پھوپھی جناب محترمہ تصویر فاطمہ کے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان. بسم اللہ. اللہم صلی اللہ. شعور عالم نسواں کی راہبر بھی بنی, شعور عالم نسواں کی راہبر بھی بنی, اور رسول حق کی طرح وہ پیام بر بھی بنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی کے نسل کی ضامن ہے ذات زہرا کی, نبی کے نسل کی ضامن ہے ذات زہرا کی. طلوع سورہ کوثر کی وہ سحر بھی, اور کہا تھا بچوں سے خیاط لائے گا کپڑے, کہا تھا بچوں سے خیاط لائے گا جوڑے, اور زبان سے بات جو نکلی وہ موت سلامت رکھے آپ کو. لیے ہے سائے میں آنچ
چل کے اپنے بچوں کو لیے ہے سائے میں، چل کے اپنے بچوں کو، وہ جس کی چھاؤں گھنی ہے وہ ایک شجر بھی بنی، سبحان اللہ، اور کہیں ہے علم امامت، کہیں ہے علم رسول، کہیں ہے علم امامت، کہیں ہے علم رسول، ہر ایک رخ سے چمکتا ہوا گوہر بھی بنی، اور شریک کار رسالت ہے فاطمہ زہرا، شریک کار رسالت ہے فاطمہ زہرا، اور رہے حیات میں حیدر کی ہم سفر بھی بنی، رہے حیات میں حیدر کی ہم سفر بھی بنی، اور خراج دیتا رہا ہے ہر ایک زمانہ انہیں، خراج دیتا رہا ہے ہر ایک زمانہ انہیں، ہے ان کے نقش کف پا سے راہ گزر بھی بنی، ہے ان کے نقش کف پا سے راہ گزر بھی بنی، اور یہ ان کا مقطع ہے، میں روز پڑھتی ہوں تسبیح فاطمہ زہرا، میں روز پڑھتی ہوں تسبیح فاطمہ زہرا، میرے لیے تو یہ تسبیح کارگر بھی بنی، میرے لیے تو یہ تسبیح کارگر بھی بنی، شعور عالم نسواں کی راہبر بھی بنی۔ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت ادائیگی۔ تشکیل معاشرہ کا باقیہ پروگرام لے کر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے پائی کہ بس ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ ویلکم بیک ٹو تشکیل معاشرہ۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ پروگرام تشکیل معاشرہ کا سیکنڈ پارٹ لے کر حسین قاسم دوبارہ حاضر ہے۔ جیسا کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہماری نظر میں ہمارے جو رول ماڈل ہیں وہ ہمارے ائمہ مطہرین 14 معصومین ہیں، اور چونکہ آج کل ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ کے حوالے سے ہم نے ان کی شخصیت کو اس کا رول ماڈل چنا ہے، لیا ہے۔ قبلہ سے میں گزارش کروں گا کہ قبلہ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے کہ بی بی نے جو یہ معاشرہ ہم لوگوں کے لیے تشکیل دیا ہے اس کے لیے ہم کس کس پہلو پر روشنی ڈال سکتے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا تو کوئی پہلو ہے ہی نہیں جس پہ ہم روشنی نہ ڈال سکتے ہوں، تو اگر آپ اپنے خوبصورت انداز بیان میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یاسمین،
یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی ذات اکمل و مکمل ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیا کہنے سبحان ان اللہ. کی مقدس ذات میں کوئی اور ان کی مقدس سیرت میں اور اسوے میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو تشنہ ہو. واہ سبحان ہم نے اللہ. دیکھا کہ جناب سیدہ کی زندگی کو مکمل اسوہ قرار دیا گیا قیامت تک کے لیے. کوئی اور بیوی اس معیار پر پوری نہیں اتر سکیں. خود جناب مریم سلام اللہ علیہ بڑی باکردار اور طاہرہ اور پاکیزہ بیوی تھیں. قرآن نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، پاکیزہ بنا دیا، تمام عورتوں کا ہم نے آپ کو سردار. مگر ان کی زندگی اسوہ اس لیے نہیں بن سکتی ہے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 3 ادوار ہوتے ہیں عورتوں کی زندگی میں. ایک بیٹی ہے، ایک زوجہ ہے، ایک ماں ہے. اور زوجہ اصل کردار جو ہے اصل وہ زوجہ کا ہے. تو جب وہ اصل کردار جو ہے وہی جناب معصومہ جناب مریم کے پاس نہیں ہے تو یہ مکمل اسوہ نہیں بن سکتی ہیں. واہ 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 کیا کہنے. واہ بہت خوبصورت نقطہ. اس لیے پروردگار عالم نے اس ضرورت کو تشکیل معاشرہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ کوئی ایک پہلو تشنہ نہ رہ جائے. جناب سیدہ کی زندگی کو مکمل اسوہ بنا کر بھیجا ہے. اور آپ اس طرح سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا بضع ہے، میرا ٹکڑا ہے. لوگوں نے غلط ترجمہ کیا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. دل وغیرہ کہیں کوئی بات نہیں کی گئی ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اگر آپ رسول کو صرف جسم مانتے ہیں تو جسم کا ٹکڑا ہے، اگر روح مانتے ہیں تو روح کا بھی ٹکڑا ہے. کیا کہنے. اب جتنے کمالات حضور میں پائے جاتے ہیں وہ سارے کمالات بنت رسول میں ہیں. اگر وہ صاحب علم ہیں تو یہ علم کا ٹکڑا ہیں، اگر وہ متقی ہیں تو یہ تقوی کا ٹکڑا ہیں، اگر وہ مومن ہیں صاحب ایمان ہیں تو صاحب ایمان کا ٹکڑا. یعنی جتنے کمالات پیغمبر میں پائے جاتے ہیں اس کا جز جناب سیدہ ہیں. اور یہ بات فلسفی نقطہ نظر سے بھی دیکھی جائے تو کہا جاتا ہے کہ کل ہوتا ہی نہیں جب تک اجزاء اس کے ساتھ نہ ہوں. اگر ہم سیرت پیغمبر کہتے ہیں تو اس غلط فہمی کو دنیا دور کر لے کہ سیرت پیغمبر تنہا کوئی سیرت نہیں ہے بلکہ بہت سے سیرت ہے کہ جس کے مجموعے کا نام سیرت پیغمبر ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں جب بھی جناب سیدہ آتی تھیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے. اگر یہ پیغمبر کی سنت ہے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی ان کی بیٹی ان کی خدمت میں آئے اس کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ نے دیکھا کہ بیٹیاں تو سب کے پاس تھیں، جناب ابو ذر کی بھی بیٹی ملتی ہے، جناب عمار کے یہاں بھی بیٹی ملتی ہے، مگر ہم نے دیکھا ایسے بڑے بڑے اصحاب ہیں ان کی بیٹیاں کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جب ان کی خدمت میں آتی تھیں تو کھڑی ہو جاتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر بیٹی سمجھ کر نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ شریک کار رسالت سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے اس مقام پر یہ آپ کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ جس طریقے سے پیغمبر مردوں میں نبی بن کر آئے تھے، ہدایت کرنے کے لیے آئے تھے اور بہترین اسوہ انہوں نے لوگوں کے درمیان چھوڑا ہے، ویسے ہی خواتین میں جناب سیدہ کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے بہترین نمونہ عمل بن کر خواتین کے درمیان اپنے کو پیش کیا ہے. قاسم بھائی کی اجازت سے میں آپ سے بسم اللہ. جی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایام فاطمیہ چونکہ چل رہے ہیں اسی حوالے سے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت کا زمانہ قریب آیا تو اس زمانے میں یعنی ان کی ولادت سے قبل ہی کچھ عرب خواتین نے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا تھا یا ایک معاشرے میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا، تو وہ اس کا کیا ریزن تھا؟ اچھا یہ بات ایک دوسرا سوال آ گیا لیکن میں اس کا جواب دے دوں آپ کو کہ مکمل بائیکاٹ تھا. مکمل بائیکاٹ تھا. کوئی بھی جناب خدیجہ کے ہاں آتا جاتا نہیں تھا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ دشمنی تھی، اس کے اسباب تھے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے ساری چیزیں آپ حضرات کے. یہ شیب ابی طالب کا بھی زمانہ وہی رہا تھا جو اس سے پہلے کا تھا. وہ شیب ابی طالب سے کچھ پہلے کی بات ہے. ہاں وہ بھی ایک بائیکاٹ تھا نا، وہ بھی تو جی بائیکاٹ کیا گیا. تو یہ جناب خدیجہ کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بی بی آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ آپ کی مدد کے لیے پروردگار عالم ان مقدس خواتین کو بھیجے گا کہ جن کا کائنات میں کوئی مقابل نہیں ہے. جناب حوا آئیں گی، جناب سارہ آئیں گی، جناب مریم آئیں گی، وہ آپ کی مدد کریں گی. اور ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے کہ ایک طرف مخدومہ کائنات آ رہی ہیں تو خدام کو تو یوں بھی آنا چاہیے. تو اس طریقے سے
یہ میرا خیال ہے کہ یہ موضوع انشاءاللہ بعد میں اس کو پیش کیا جائے گا، لیکن ابھی جو میں گفتگو کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ پیغمبر اسلام جس طریقے سے مردوں میں تھے اسی طریقے سے جناب سیدہ عورتوں میں تھیں، تبھی پیغمبر کھڑے ہوتے تھے۔ طریقہ آج دنیا کا بھی یہی ہے کہ دو ملک ہیں تو ایک ملک کا سربراہ اگر دوسرے ملک میں آئے، ملک چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ میٹر نہیں کرتا، وہ اپنے ملک میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اگر وہ صدر ہے ملک کا اس کے استقبال کے لیے یہاں سے اسٹیٹس دیکھا جائے گا تو یہاں کا صدر ہی جائے گا یا صدر کا نمائندہ جائے گا۔ اگر کوئی چھوٹی پوسٹ کا چلا جائے تو اس کی انسلٹ کہلائے گی، بے عزتی کہلائے گی۔ اب آپ پہچانیں کہ سیدہ آتی تھی پیغمبر کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ علی آتے تھے تو نہیں کھڑے ہوتے تھے، مگر سیدہ آتی تھی تو کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ علی پیغمبر کے بعد ہیں اور سیدہ زمانہ پیغمبر میں ہیں، ساتھ ہیں۔ اب یہ الگ ہے، فضائل کا رخ تو بہرحال ہے ہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب حضور معراج میں جا رہے تھے تو سارے انبیاء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا تھا پیغمبر کا، چوتھے آسمان پر حکم خدا سے سارے انبیاء نے کھڑے ہو کر پیغمبر کا استقبال کیا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ سارے انبیاء پیغمبر کا استقبال کریں، پیغمبر اپنی بیٹی کا استقبال کریں، کیا مقام ہوگا ان کا، کیا مرتبہ ہوگا۔ کیا کہنے اس بی بی کے کہ جس کے لیے نبیوں کے سردار کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں۔ تشکیل معاشرہ میں ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اور حقیقت بھی ہے سب سے بڑی کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہیں رسول نے کوئی شادی نہیں کی، اور جب تک جناب سیدہ زندہ رہیں تو مولا کائنات نے شادی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کا جس طریقے سے ساتھ دیا، جس عنوان سے ساتھ دیا، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی بہت سی آیات ہیں، تو اس طرح سے آپ سمجھیں کہ جتنے ائمہ ہیں ان کو حجت کہا گیا ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق و بعد الخلق، اگر حجت خدا دنیا میں نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ائمہ کو حجت اللہ کہا گیا ہے، اور یہ ام الائمہ ہے، ان کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اور ام الائمہ کی ماں جن کو خدیجہ کہا جاتا ہے، کہ وہ بھرپور نہ ہوں گی تو پھر اور کون ہوگا، ہر عنوان سے۔ لہٰذا کوئی ایسے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان لوگوں کی پوری زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل تھی، تو جناب خدیجہ کا ہر رخ حیات ایسا تھا جو مکمل نمونہ حیات تھا، مکمل نمونہ تھا۔ اسی طرح جناب سیدہ کا ہر رخ مکمل نمونہ تھا۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ ازواج کی جو یہ بعد میں جو اتنی ازواج ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک پوری بحث ہے، قرآن کریم سورہ تحریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں تو وہاں پر کسی زوجہ سے خطاب کر کے پروردگار کہہ رہے ہیں میرے پیغمبر اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ پریشان نہ ہو، آپ ان سے بہتر آپ کو مسلمان بھی دیں گے، مومن بھی دیں گے۔ یہ آفر پہلے نہیں تھی جناب خدیجہ کے دور کی، یہ نہیں ہے، نہیں یہ مدینے کی آیت، جب زیادہ آ گئی ہیں مدینے میں یہ سورہ نازل ہوا جس کو سورہ تحریم کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں وہ اطمینان و سکون جو جناب خدیجہ کی حیات طیبہ میں فراہم ہوا تھا وہ نہیں فراہم ہوا۔ اور یہی جناب سیدہ کی جو زندگی تھی اس میں بھی یہی ہے کہ جناب سیدہ وہ خاتون ہے، یہ خصوصی طور سے ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ طہارت بھی تھا، مسئلہ ایمان بھی تھا، کہ جس کی بنیاد پر مولا کائنات نے جناب سیدہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں۔ اس میں قبلہ ایک پہلو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حضور چونکہ جس کا کہ نصف ایمان ملکۃ العرب تھیں بی بی خدیجہ تھیں، اسی طرح حضرت علی کا نصف ایمان بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ تھیں، ان کی زندگی میں یہ شرف صرف نصف ایمان کا ان دو بیویوں کو ہی ملا، کیونکہ اس کے بعد جو بیویاں آتی رہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتا رہا، ان کا کل نصف ایمان نہیں رہا، یعنی کل نصف ایمان ایک وقت میں جی ہاں کئی زوجات آئیں۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے اس کا کہ بی بی کے زندگی میں نہ حضور نے شادی کی۔ معذرت چاہوں گا، اگر آپ بیوی کو نصف ایمان کہہ رہے ہیں تو ایسی کہیں کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا، شادی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو انسان شادی کر لے تو اپنے آدھے ایمان کو بچا لیتا ہے، یہ پہلو ایمان اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔
ورنہ یہ ہے کہ پھر تو بات بہت آگے نکل جائے گی اور بات بگڑتی چلی جائے گی. اور اس پروگرام کے بعد اور بگڑ سکتی ہے تو اس لیے تو نصف ایمان نہیں کہا کہ ہاں مولائے کائنات کل ایمان تھے. اور آپ دیکھیں جناب سیدہ، یعنی اب آپ کا پروگرام اسی سے متعلق ہے، میں معذرت چاہوں گا کہ شاید 1-2 وقت 2 منٹ آپ لوگوں کا لگ جائے، بسم اللہ. لیکن اس نقطے کو ہمیں پہچاننا چاہیے چونکہ یہ بات واقعی قابل غور ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفو، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر نے بے خیالی میں الیاذ باللہ خاکم بدہن یہ حدیث بیان کی، نہیں، بلکہ پیغمبر تو کچھ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى، بغیر وحی، آپ بغیر وحی کے تو بات بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو حدیثیں بھی پیغمبر بیان کر رہے ہیں وہ بھی وحی الہی کے مطابق بیان کر رہے ہیں. اور اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر لولا علی، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی ہمسر اور کوئی کفو نہ ہوتا. یہ بتانا اس بات کی علامت ہے کہ جو علی کو پہچان لے گا وہی صحیح معنوں میں سیدہ کو پہچان لے گا. اگر وہ کل ایمان ہے تو یہ بھی کل ایمان ہے. یہ نصف ایمان کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں شجاعت کا بھی اعتبار آ جائے گا قبلہ کہ جیسے مولا علی کی شجاعت ہے. اسی لیے دیکھیے اصول کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر ہوتے ہیں ان کو سب دیکھتا ہے، جو اندر ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تو اب جب باہر کے منظر کو دیکھا ہے تو اب اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اندر کا کیا منظر ہوگا. یعنی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس سے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھی ہیں. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے کمالات علی کو تو دنیا نے دیکھا، علی عالم ہے، علی قاضی ہیں، علی شجاع ہیں، علی جو ہیں ہر کمال کے مالک ہیں. تو پیغمبر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کمالات علی کو دیکھتے جاؤ اور قد فضیلت فاطمہ کو سمجھتے جاؤ. سبحان اللہ. اچھا قبلہ، میں نے کچھ روایات میں ایسا پڑھا ہے کہ جب بھی حضرت علی جہاد پر جایا کرتے تھے، غزوات میں جایا کرتے تھے، تو جو ذوالفقار ہے، جو تلوار ہے، بی بی فاطمہ آپ کے زیب تن کیا کرتی تھی، اور جب آپ واپس آتے تھے تو اپنی ذوالفقار تلوار بی بی فاطمہ کو دیتے تھے اور وہ آپ اس کو صاف کر کے دوبارہ جہاں بھی رکھتی تھیں. تو اس میں تشکیل معاشرہ کے حوالے سے ہماری لیڈیز کو، ہماری جو خواتین ہیں، ان کو کیا یہ درس جاتا ہے کہ کس طریقے سے وہ بی بی کو جہاد میں شریک کرتے تھے؟ تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے قبلہ. دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے ذوالفقار کو صاف کرنے کا اور ذوالفقار کو دینے کا، یہ تو ایکسیپشنل ہے جناب سیدہ کے لیے. اس لیے ذوالفقار بھی ذوالفقار لے کے بھی نہیں جا سکتے. نہیں، لیکن آج کے دور میں جیسے اگر اسلام کی خاطر، ہاں اس سے ہمیں تشکیل معاشرے کے، یعنی ہمیں درس کے طور پر ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی شوہر باہر جائے تو اس کو زوجہ خندہ پیشانی کے ساتھ رخصت کرے، اور جب بھی وہ گھر میں داخل ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور خوشی کا اظہار کرے. یہ بہترین درس ہے. اس دور کی ذوالفقار یہی ہے جناب. مگر یہ ہے کہ قبلہ کہ جب ہم بی بی کا پورا حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں اور جو ان کے ریلیشن تھے مولا علی کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بینگ بیٹی کے، بینگ ایک والدہ کے بچوں کے ساتھ، تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کے معاشرے میں وہ چیز بہت کم نظر آتی ہے. حالانکہ ہم لوگ ماننے والے ہیں ان کے، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہم ان کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، ہماری خواتین بھی کرتی ہیں. تو کیا وجوہات ہے کہ ان چیزوں کو ہمارے آج کے دور میں لوگ اس کو اڈاپٹ پوری طرح نہیں کر پا رہے؟ بھائی اس کو تو ہم لالمی کہہ سکتے ہیں، جہالت کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کی سیرت تھی ہی اس لیے کہ اس پر ہم عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد ہماری خواتین بھی بہترین خواتین بن سکیں جو تعلیمات جناب سیدہ نے ہمیں دی ہیں، چاہے وہ بچوں کی تربیت ہو یا شوہر کی ذمہ داری ہو یا والدین کی خدمت ہو. یہ ساری چیزیں جناب سیدہ کی سیرت میں آپ کو نمایاں طور سے قبلہ. لیکن یہ کہا جاتا ہے نا کہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سیرت مولا کائنات پہ چلو تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی علی تھوڑی بن سکتے ہیں کہ ان کی سیرت پہ علی یا جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی اس مرتبے پہ تھوڑی ہیں. لیکن اس کو تو ہم نے فالو ہم نہیں کرنا ہے نا اسے.
نہیں کون کہہ رہا؟ اور آپ علی اگر بننا چاہیں تو کیا بن سکتے ہیں؟ کیا آپ سیدہ بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں؟ بالکل. آپ نہ علی بن سکتے ہیں نہ سیدہ بن سکتے ہیں. آپ انسان بن سکتے ہیں اگر ان کی سیرت پر عمل کریں. سبحان اللہ، انسان ہی بن جائے تو کوئی یہ بن جائے تو بہت سی. اور اگر بنیں گے، دیکھیے ہمارے یہاں آج تو ماشاءاللہ سے علم جو ہے وہ پھیل گیا ہے، کافی پھیل گیا ہے. یعنی علم اتنا، اور جب علم پھیلا ہے تو کمالات آل محمد بھی نمایاں ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں تو ہر ایک جو ہے آج فضیلت آل محمد کو اپنے اپنے بیان کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے. جو دوسرے کبھی نہیں کرتے تھے انہیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں. ہماری خوشی تو تب ہوگی کہ جب آپ راہ آل محمد پر چلیں. اس لیے کہ ہر اچھی چیز کو اور ہر پسندیدہ چیز کو سب اچھی چیز کہتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں. پسند کرنا یہ معیار نہیں، اس لیے کہ یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ آپ نے دیکھا یہ میز بہت اچھی ہے، اگر یہ خراب ہوتی تو آپ اچھا اسے کبھی نہیں کہتے. یہ جگہ بہت اچھی ہے، اگر اچھی نہ ہوتی تو آپ کبھی تعریف نہ کرتے. اور کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے کہیے کہ یہ جگہ اچھی ہے. نہیں، اچھی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں اچھی ہے. سبحان اللہ. یہ طریقہ ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے تو ہم اچھا کہیں گے. لیکن اچھا کہنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہو گئے. نہیں، اچھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اچھا ہے تو ہم بھی اسی طرح کے بنیں. آل محمد سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کافی نہیں. کہنا کافی تب ہوگا کہ جیسے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. تو کشتی نوح کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو ہماری ہر حرکت اور ہمارا ہر سکون کشتی کا تابع ہوتا ہے. یعنی اگر واقعی ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو انہی کے راستے پر ہم چلیں اور کوئی راستہ نہیں ہے. باہر سے کھڑے ہو کے نہ تعریف کریں. وہ کون سی خاص بات ہے؟ یعنی دور سے کشتی کو دیکھ رہا ہوں، کہنا کشتی بہت اچھی ہے اور بیٹھ نہیں رہے. ائمہ کو ماننا کافی نہیں ہے، ان کی ماننا بہت ضروری ہے. اور پھر ایک اور اہم بات قبلہ کہ ان کے دشمنوں سے بیزاری بھی پھر ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ان کو ماننا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں سے بیزاری. اس لیے کہ پہچاننے کے لیے دونوں رخ ہونا چاہیے، اچھا رخ بھی ہے، برا رخ بھی ہے. تو جب تک وہ دونوں چیزیں نہ ہوں گی تو کیسے انسان اپنے کو سنوار سکے گا؟ ہاں، یہ جو ہے انتہائی برا انسان، اس راستے پہ ہمیں نہیں جانا ہے. یہ انتہائی اچھا انسان ہے، ہمیں اسی راستے کو اختیار کرنا ہے. تو جب تک کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک ہم راستے کا تعین نہیں کر سکتے ہیں. تو بدیوں کو اسی لیے کہتے ہیں آل محمد کو پہچاننا. یعنی اس حد تک حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، وہ کفر کی موت مرا. وہ کفر کی موت مرا. آپ دیکھیں کتنی اہم بات کہی جا رہی ہے. ایک ہے ہمارا عقیدہ اور ایک ہے ہمارا عمل. عقیدے سے پہلے مرحلے میں تشکیل معاشرہ عقیدے سے ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں تشکیل معاشرہ عمل سے ہوتا ہے. اگر عقیدہ ہمارا صحیح نہ ہو، آپ لاکھ عمل کریں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی. اب آپ دیکھیں دونوں کا کیا فرق ہے. اسلام نے بھی ایک عقیدہ رکھا ہے اور ایک عمل رکھا ہے. عقیدے کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو کافر کہلائیں گے، عمل کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو فاسق کہلائیں گے. پیغمبر کہتے ہیں جو امام کو نہ پہچانے وہ کافر ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امامت کا تعلق اصول دین سے، فروع دین سے نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے. تو اگر امامت کو کوئی نہیں مانتا، وہ پھر کہے کہ ہم تو نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، تو ظاہر اس کی کوئی حیثیت ہے. جی نہیں، امامت پہ یقین رکھتے ہوئے اور جو ہمارے اہل بیت کی جو تعلیم ہے اس کو صرف جیسا کہ ابھی قاسم بھائی نے بھی کہا کہ اس کو مانے نہیں بلکہ اس کو مان کے اوپر اس کو چلیں، اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں آپ کو دشواری ہوتی ہے، پوری طرح نہیں چل سکتے، لیکن جس حد تک بھی آپ چل سکتے اس کے اوپر عمل کریں. اب جیسا کہ آپ نے کہا ظفر بھائی کہ مولا علی کے راستے پہ چل کے علی تو نہیں بن سکتے. بے شک ان کا مقام جو ہے ہمارے مولا علی کا بہت بلند مقام ہے، وہاں تک تو ہم تو پہنچ بھی ان کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. مگر جو ہمارے مولا علی نے جو ہمیں فرمایا، جو اعمال انہوں نے ہمیں بتائے، جہاں انٹیگیشن کیے، وہ تا قیامت تک ہمارے لیے ویلڈ ہے. اس کے اوپر آپ عمل کریں جس حد تک بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ اگر 10% بھی کر سکتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کیری آن کہ 10% آپ اسے بڑھاتے چلے جائیں، اس ٹرینڈ پہ ہی نہیں رک جائیں. آپ کو چھوٹی سی بات بتائیں. اگر آپ عمل کی بات کرتے ہیں، دیکھیے باتیں تو بہت سی ہیں اور انشاءاللہ وقت پورا گزر جائے گا، باتیں ہماری ختم ہونے والی نہیں ہیں. لیکن ایک چیز، جتنی باتیں بھی آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھی باتیں ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ایک بات کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا ہے. عمل کے میدان میں بھی جو واجبات ہیں، اگر عقائد آپ کے مضبوط ہیں، عمل کے میدان میں اس کا خیال رکھنا کہ جو واجبات ہیں کم سے کم وہ نہیں چھوٹنا چاہیے، وہ تو 100%. اور جو محرمات ہیں اس پر کبھی بھی عمل نہیں ہونا چاہیے. باقی جو دل چاہے آپ کریے. بالکل.
میں وہی بتا رہا تھا کہ ایک صاحب کا قصہ کہ ایک صاحب نماز سے غافل تھے کافی حد تک، تو ان کو ان کے دوستوں میں سے کسی سمجھدار آدمی نے کہا بھائی آپ 5 وقت کی نہیں پڑھ سکتے، آپ 1 وقت کی پڑھیں، صرف 1 وقت کی شروع کر یہ دیں۔ سلوشن نہیں ہے۔ خیر تو انہوں نے 1 وقت کی شروع کی، تو جب 1 وقت کی شروع کی تو تھوڑے دن کے بعد انہوں نے پھر 2 وقت کی شروع کر دی، پھر آہستہ آہستہ 3 وقت کی۔ مقصد میرا اس بات کو کہنے کا یہ تھا کہ اگر ہم معاشرے میں کسی قسم کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں اور کسی قسم کی اصلاحات چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ کیسے ڈالیں گے؟ ہم اپنا حصہ اس طرح سے ڈالیں گے قبلہ اور ظفر بھائی، ہم اس طرح سے ڈال سکتے ہیں کہ اگر ہم پوری 100% تک نہیں کر سکتے، لیٹس ڈو اسٹارٹ فرام ٹوڈے، جو ہم کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہاں سے لیکن start یہ کریں، سوچ کے اس کہ کو carry زندگی on کا کریں۔ کچھ پتہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم ایگزیکٹلی دوسرے وقت کی شروع ہی نہ کر پائیں اور روزے حساب پڑے ہوئے ہوں۔ اس لیے لیکن شروع تو کریں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ہاں فرائض کی ادائیگی میں غفلت بالکل نہیں ہونی بالکل چاہیے۔ نہیں جی ہونی ہاں۔ چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ ظفر بھائی آپ نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کے لیے جیسے اینٹی بایوٹک اور پرو بایوٹک دونوں کی ضرورت پڑتی ہے، سیم جو آپ نے پہلے ذکر کیا تھا، اسی لیے تولا اور تبرہ، ہاں ضرور، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو پاتا، روح مکمل نہیں ہو دیکھیں پاتی۔ جیسے کلمہ ہمارا شروع ہی تبرہ سے ہوتا ہے کہ اللہ اور پھر اللہ، تو یہ تو ہے کہ اس کے بغیر پہلے بیزاری ہے اور اس کے بعد پھر وحدانیت کا اقرار ہے۔ اور چونکہ معاشرہ افراد کی جمع ہے، فرد بن کے ہی یہ معاشرہ بنتا ہے، تو اس کی تشکیل ظاہر ہے کہ اس کا جو ہمارے لیے وہی دوبارہ بات کی میں تکرار کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے رول ماڈل ہمارے ائمہ ہی ہیں، اور معاشرہ چونکہ اس میں میجر رول عورت پلے کرتی ہے، جیسا کہ عورت کے ساتھ ساتھ اثر مرد بھی کرتے ہیں۔ اب جیسے اگر آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں، کوئی آپ سمجھتے ہیں ادبی محفل ہے، تو بچوں کو لے کے جانا باپ کا فرض ہے۔ بچے آج کل اپنی دوسری مصروفیات میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو اس عمر میں کہ جب وہ اپنی نہیں منمانی کر سکتے، اگر آپ ان کو لے جا کے بیٹھائیں گے، بعض جگہ میں نے دیکھا ہے لوگ کمپلین کرتے ہیں کسی جگہ کہ بچے آتے ہیں ٹیلی فون سے کھیلتے ہیں، ان کو نہیں لے کر آنا چاہیے، یہ محفل کو ڈسٹرب کرتے ہیں، مجالس وغیرہ۔ فون نہیں لانے چاہیے، بچے تو لانے چاہیے، فون نہ لاؤ، بچے لاؤ، بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر وہ یوز ٹو ہوں گے ایک محفل میں بیٹھنے کے۔ مرد کا ایک رول ہے ضرور، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ نپولین نے کہا تھا کہ مجھے آج پڑھی لکھی ماں دے دیں تو مجھ سے پڑھی لکھی قوم مجھ سے نیشن لے لیں۔ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ تمہارا انقلاب کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یہ ماں کی گود میں ہے، کیونکہ یہی معاشرے نے تشکیل پر۔ اسی لیے ہم چونکہ بار بار اسی ٹاپک کی طرف بار کر رہے ہیں رخ، کہ اس میں ہمارے ائمہ کے ساتھ ساتھ جو ہماری بیوی ہیں، اس کو اگر ہم شروع سے لے کر چلیں یا جس بھی تعاون تو دونوں کا ہے نا، مرد اور عورت دونوں کا تعاون ہے، دونوں کا تعاون ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ جیسے عام جو مفکرین ہیں وہ مثال دیتے ہیں، جیسے گاڑی کے پہیے ہیں، جیسے سائیکل کے پہیے ہیں، جب تک دونوں نہ ہو نہ گاڑی چلے گی نہ سائیکل چلے گی، تو زندگی کی گاڑی عورت اور مرد دونوں کے ذریعے سے چلتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا پروگرام اختتام کی طرف پہنچ چلا ہے۔ میں اپنے پارٹیسپینٹس کا، قبلہ حسینی صاحب کا، وسیم نقوی صاحب کا، ظفر عباس ظفر صاحب کا، کامران حیدر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ اگلی قسط لے کر ہم اگلے ہفتے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد، یا محمد، یا